आपकी जमात से डिबेटें और मुनाजरे करने के लिए मैं झूठ बोलूं पहले? अल्लाह की कसम मैं अपने आप को किसी से नहीं जोड़ता हूं। Discuss this, and one of the things we've discussed is that you get some people speaking again and again about unity. This is superficial type of unity. Unity is not just me, this is my unity is Mullah Sikandar. Unity has to have an objective. Unity has to have an agenda. You have to unite upon something concrete. So unity does not mean I'm just sitting with you smiling, are you smiling back, and then uniting upon what? There needs to be a purpose. So now, mashallah, Brother Imtiaz is from the Ahlul Hadith. I am a Hanafi. But wallahi, I share, his concern. He shares my concern, and I have love for him from the depths of my heart. This is why I've traveled from Leeds to meet him, because he is a worker who is defending the honor of my Nabi sallallahu alaihi wasallam. If we understand this, then we won't be bothered whether someone's Ahlul Hadith. So I mentioned to him Maulana Thanaullah Amritsari Rahmatullah alayhi. Now he's got khidmat for the Khatm Nubuwwat. Am I going to say now, so I've got differences with Ahlul Hadith, Fatiha behind the Imam? These are furu'i issues. But when it came to Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, then we find the ulama of Ludhiana, we find the ulama of Deoband, we find the ulama of the Ahlul Hadith, we find them at the forefront. This is why, and we've mentioned this as well, subhanallah, he mentioned that he even, when the Qadianiya was speaking about Maulana Qasim Nanotwi Rahmatullah alayhi, Qasimul Ulumi wal Khairat Rahimahullah, he offered them that I myself will debate you now. Maulana, we should not just thank him just because he's defending a senior, one of our elders. No. He by that is defending a defender of the Khatm Nubuwwat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So when we move away from sectarianism on the issue of Khatm Nubuwwat, will we see the help of Allah subhanahu wa ta'ala. And I mentioned that the ulama of Ahlul Hadith and their works for the Khatm Nubuwwat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, from our heart and souls we are appreciative of this. If Ahmadis are calling themselves as true Muslims, then who are we rest of the Ummah? Of course, false Muslims, right? الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان. अहम हदीस फिर से सुनाते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का वही हाल होगा जो बनी इसराइल का हाल हुआ था, जैसे दो जूतों में मुशाबिहत होती है। यहाँ तक कि अगर उनकी उम्मत में से किसी ने अपनी माँ के साथ कोई गलत काम किया हो, इस उम्मत में भी ये होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे। 72 तो बनी इसराइल के थे, मेरी उम्मत के 73 होंगे, सारे नारी फिरके होंगे सवाई एक। ठीक है, अब ये आप देखें कि ये वाज़े कि कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा, कि सारे गुमराह हैं सवाए एक। अब हम आपको दिखाते हैं कि आजकल के मुखालिफीन क्या कहते हैं। पहली बात तो ये, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारों को फिरका कह दिया, ये पहली बात है। ठीक है, अब ये आप सुने। आपकी जमात से डिबेटें और मुनाजरे करने के लिए मैं झूठ बोलूं पहले? अल्लाह की कसम मैं अपने आप को किसी से नहीं जोड़ता हूं। अब उन्होंने कहा है अल्लाह की कसम मैं अपने आप को किसी से नहीं जोड़ता, ये भी झूठ है। पहली बात ये खुद कहते हैं मैं अहलुस सुन्नह वल जमा हूं। क्या ये एक फिरका नहीं है? बिल्कुल फिरका है। तो ये तो उन्होंने अल्लाह पे झूठ बोला। ना सिर्फ ये, मैं आपको अब दिखाता हूं, इन्होंने इनकी वहाबियत पे तो मोहर लगी हुई है। अब इन्होंने कहा ना अल्लाह की कसम मेरा कोई फिरका नहीं, सारों ने सुना। अब ये देखें, दियोबंदियों के आगे तो ये वहाबी थे। ये देखें, इन्होंने पॉडकास्ट किए दियोबंदियों के साथ, और सुने अपने आप को इन्होंने उसको वहाबी का, अहले हदीस का। मुझे कोई कहे तुम शिया हो, मैं उसके साथ बैठ के जवाब दूंगा लोगों की, या मैं कहूंगा यार रुको जरा, मैं तो नहीं शिया। लेकिन इम्तियाज ने कुछ नहीं कहा। ये आप जरा सुने। And one of the things we've discussed is that you get some people speaking again and again about unity. This is superficial type of unity. Unity is not just me, this is my unity is Mullah Sikandar. Unity has to have an objective. Unity has to have an agenda. You have to unite upon something concrete. So unity does not mean I'm just sitting with you smiling, are you smiling back, and then uniting upon what? There needs to be a purpose. So now, mashallah,
brother Imtiaz is from the Ahlul Hadith. وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ امتیاز اہل حدیث فرقے سے ہے. تو ابھی تو وہ قسم کھا رہے کہ اس کا کوئی فرقہ نہیں, تو یا تو وہ جھوٹ بول رہے یا جھوٹ بول رہے. یہ فیصلہ آپ ہمیں کر کے خود بتائیں گے, ٹھیک ہے؟ 2 ہی آپشنز ہیں, تو وہ آپ ہمیں جب وقت تو آپ بتا دیں. اب یہ مزید آپ سنیں. جماعت سے ڈبیٹیں اور مناظرے کرنے کے لیے میں جھوٹ بولوں پہلے؟ اللہ کی قسم میں اپنے آپ کو کسی سے نہیں جوڑتا ہوں. دیوبندیوں کے آگے تو اہل حدیث کے ساتھ جڑا ہوا تھا. اب مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ وہ مجھے کہتے ہیں پہلے تم جھوٹ بولو پھر ہم تم سے بات کریں. کسی نے نہیں کہا جھوٹ بولو, ہم بس کہتے ہیں سچ بولو, تکیہ نہ کرو. جھوٹ تو آپ اپنے اختیار سے بول رہے ہیں, ہم نے تو نہیں آپ کو کہا جھوٹ بولو. یار یہ کیسی زبردستی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے عدنان بھائی, آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں, لیٹس بی ویری آنیسٹ ٹو ایچ ادر ان دس کنورسیشن. ہم دونوں اس بات سے جانتے ہیں اور سننے والے بھی اس بات کو جانتے ہیں. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں آپ کسی ایک سے اپنا تعلق جوڑو, وہ کیوں کہتے ہیں بھئی؟ تاکہ اگر وہ تعلق اپنا جوڑے گا مکتبہ بریلویت کے ساتھ تو ہم اس کے اوپر حوالے کوٹ کریں گے مکتبہ دیوبندیت کے اور اہل حدیثوں کے. اگر تعلق جوڑے گا ان دونوں کے ساتھ ہم حوالے سے کوٹ کریں گے. بھئی جو بندہ آپ کے سامنے بیٹھا آپ تینوں کا کوٹ کر لو. اب یہ جو وہ کہہ رہے ہیں تینوں کو کوٹ کر لو, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اہل السنہ والجماعت ہے یہ سارے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ, سچی جماعت ایک ہے. یہ کہتے نہیں سارے صحیح ہیں, ساروں کے حوالے میرے پہ کوٹ کرو, لیکن سارے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. تو امتیاز کا یہ بیان کا ماننا یہ کہ یار میں بریلویوں کے نزدیک بھی کافر ہوں, دیوبندی اہل حدیث کے نزدیک. جب میں بریلوی بنوں گا میں اہل حدیث دیوبندی شیعوں کے مطابق کافر ہوں. جب میں شیعہ بنتا ہوں میں ان کے نزدیک کافر ہوں. جب میں اہل حدیث بنتا ہوں دیوبندی اور بریلویوں کے نزدیک میں کافر ہوں. یعنی میں ہر لحاظ سے کافر ہوں, یہ اس کا خلاصہ بنتا ہے. اور میں ہر لحاظ سے ناری بھی ہوں. تو فیصلہ عوام کرے. ہماری درد دل سے ہم گزارش کریں کہ ہمارے مسلمان عام بھائی جو ہیں جن کو نہ کتابوں کا پتہ ہے نہ وہ کچھ پڑھتے ہیں, غور سے سمجھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک صحیح ہوگا, فرقہ ایک جنتی ہوگا, کیا 72 گمراہ صحیح ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. اور کیا یہ ممکن ہے کہ جب آپ دیوبندیوں کے ساتھ تو آپ اہل حدیث و احمدیوں کے سامنے آپ خدا کی قسمیں کھاؤ کہ آپ کا کوئی فرقہ نہیں؟ یہ ممکن ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ نہیں ہو سکتا. جیسے میں نے کہا یا تو یہ جھوٹ ہے یا جھوٹ ہے, کیونکہ ہمارا مقابلہ نہیں یہ لوگ کر سکتے. تو ساروں کی جو مدد ہے وہ ان کو چاہیے ہوتی ہے, لیکن وہ انہی کی طرف لوٹتے ہیں فتوے جو سارے ہیں. ان کو لگتا ہے وہ بہت کمال کا کام کریں, اتحاد امت. کفر پہ کوئی اتحاد نہیں, اب سارے دوسرے کو کافر ہی کہتے ہیں. یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کا کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا. میں سارے احمدی بھائیوں کو یہ کہہ رہا ہوں جو تبلیغ کرتے ہیں, اس کو اگر آپ صحیح طرح سمجھ جائیں, جیسے محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جو اس کو سمجھ جائے وہی عالم ہے. اس کو آپ سمجھ جائیں, نہ بریلوی نہ دیوبندی نہ اہل حدیث آپ کے آگے کھڑے ہو سکتے, نہ شیعہ, کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. کوئی کوشش کرے گا وہ سارے فتوے اس پہ لگیں گے اور منازع ختم ہو جائے گا. اور اگر موضوع پہ بات کریں گے تو قرآن حدیث پہ بات ہوگی, وہ یہ کر ہی نہیں سکتے. ان کو تو قرآن کا کچھ علم ہی نہیں.